ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، 1 مئی انٹرنیشنل لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عالمی یوم مزدور کے طور پر 1 مئی یہ دن منایا جاتا ہے۔ 1886 میں 1886 میں امریکہ کے شکاگو میں کچھ لیبرز نے، مزدوروں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا کہ ہم سے فیکٹریز میں، کمپنیوں میں ہم سے کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، محنت بہت زیادہ ہم سے کرائی جاتی ہے، وقت بہت زیادہ ہم سے لیا جاتا ہے اور گویا ہمارا استحصال کیا جاتا ہے، ہماری صحت کا اور ہمارے آرام و آسائش کا یا اتنی محنت لی جاتی ہے اس کے اعتبار سے تنخواہ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو لے کر کے مزدوروں نے شکاگو میں آواز اٹھائی 1886 میں۔ اب وہ جو ان کی جو ایک تحریک تھی، جو ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، اس کے نتیجے میں انہیں مارا بھی گیا، کتنے لوگ مر بھی گئے اس کے نتیجے میں۔ تو اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں پھر یہ ایک آواز اٹھی کہ نہیں، مزدوروں کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ جو تھا اس کے یادگار کے طور پہ 1 مئی کو یہ انٹرنیشنل لیبر ڈے منایا جانے لگا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب یہی ہے کہ انہیں ان کا حق نہیں مل رہا تھا، مزدوروں کا رائٹ انہیں نہیں مل رہا تھا، ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تعدی اور زیادتی ہو رہی تھی، ان کے حقوق کا خیال نہیں تھا، ان کی صحت کا خیال نہیں تھا، ان کے آرام و آسائش کا خیال نہیں تھا۔ تو ایک دن منایا جانے لگا۔ اچھا، اب ایک دن منایا جا رہا ہے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس دن انہیں چھٹی دے دی جائے، اس دن انہیں کپڑے دے دیے جائیں، اس دن ان کے لیے کوئی اسپیشل گفٹ کا انتظام کیا جائے۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ اس دن بھی آدمی جو مزدور ہے مزدوری بھی کر رہا ہے، جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی ہی چلا رہا ہے۔ مالک نے کہا کہ گاڑی نکالو، گاڑی صاف کرو، دھلائی کرو اور خرابی ہے اسے بنواؤ، پیٹرول ڈلاؤ۔ کیا کرنے جانا ہے؟ لیبر ڈے منانے جانا۔ اب یہ صاحب پہنچے، مزدور مزدوری ہی کر رہا ہے، ساری محنت کر رہا ہے، انہوں نے جا کے ایک لیکچر دے دیا لیبر ڈے کی مناسبت سے اور مزدوروں کے رائٹ بیان کر دیے، لچھے دار تقریر کر دی۔ اس سے اس کا کیا بھلا ہو، کیا فائدہ ہو مزدور کا؟ کیا پھر جا کے شاندار ہوٹل میں کھانا کھا لیا، وہاں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو ایک دن منانا اور اس طریقے سے منانا یہ تو مذاق ہے، ان کے حقوق کیا مذاق اڑانا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام نے انسانی بنیادی حقوق عطا کیے ہیں، بہت پہلے سے عطا کیے ہیں، اور کسی نے نہیں دیا جس طرح اسلام نے حقوق ہر ایک کے دیے۔ تو سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ کیوں؟ ایک امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے،
تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ جو فوقیت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی عامل ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی موچی ہے، کوئی مہتر ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، یہ جو مختلف درجات رکھے گئے ہیں، مختلف لوگوں کے پیشے ہیں، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکے، لوگ ایک دوسرے کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکیں۔ یعنی ہر شخص محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی، ہر شخص ضروری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی وہ دوسروں کے لیے ضروری بھی ہے اور اسے بھی دوسروں کی ضرورت ہے۔ نہیں برا کوئی قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی شے نہیں نکمی، قدرت کے کارخانے میں کوئی برا نہیں، زمانے میں اس طرح کا شعر ہے، یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں ہے اس کی ایک ضرورت ہے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو جو بھی ہے غریب سے غریب آدمی، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، اس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس کا پیشہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہے، تاکہ ایک دوسرے کو کام میں لا سکیں۔ اب اس کے بیس پر، مال کی بیس پر اور عہدے کی بنیاد پر اگر کوئی تکبر کرتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس بیس پر بڑا سمجھیں، تو انجام کیا ہے؟ سورہ قصص میں فرعون کے بارے میں بتلایا گیا اور قارون کے بارے میں، دونوں کا قصہ ہے۔ ایک ہوتا تکبر، ایک ہوتا استکبار۔ تکبر کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ استکبار میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی دوسرے سے طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تم مجھے بڑا سمجھو، میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، اس وجہ سے تم مجھے بڑا سمجھو۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھ رہا ہے۔ مال اور عہدے کی یا کسی اور چیز کی بنیاد پر یہ خواہش رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے بڑا سمجھو۔ یہ حالت تھی فرعون کی، یہ حالت تھی قارون کی، یعنی صرف تکبر نہیں تھا، استکبار بھی تھا۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا اور دوسرے کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ تو یہ جو ہے کسی کو مال دے دیا گیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی دنیا کی معیشت اور یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا کہ ہم نے تقسیم کی ہے، یہ ہم نے فوقیت کی ہے۔ اس سے کوئی اللہ کے نزدیک مقرر نہیں ہو جاتا مال کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، محتاج ہے، محتاج ہے، تو ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ اس بیس پر کوئی بلند نہیں ہو جائے گا، کسی کا رتبہ بڑھ نہیں جائے گا۔ لہذا آدمی کو اسی اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا نظام ہے، ایک آزمائش کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو عہدے اور منصب والے ہیں، وہ اس بیس پر تکبر نہ کریں یا استکبار نہ کریں۔ جنہیں کمتر رکھا گیا ہے، یہ کمتر جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں تو تقویٰ معیار ہے کسی کے اعلیٰ ہونے کا اور درجے والا ہونے کا۔ تو جو امیر نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو معاشرے میں کمتر پیشہ جن کا سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ مالداروں کے لیے آزمائش ہے متکبر نہ بن جائیں، غریبوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ انہیں نیچا دکھانے میں نہ لگ جائیں کہ ہمیں غریب کیوں بنا دیا گیا، ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس عہدہ کیوں ہے، تو ساری محنت، ساری انرجی اسی میں لگا دے کہ انہیں کمتر دکھانا ہے، انہیں نیچا دکھانا ہے، ان کے مخالف ہمیشہ کھڑے رہنا۔ دونوں کے لیے امتحان ہے، ابتلاء و آزمائش ہے۔ تو پہلی چیز یہ۔ دوسری بات، شریعت یہ کہتی ہے جو بھی معاملہ ہو، بلکہ ایک عربی کی کہاوت ہے،
ایک مقولہ ہے، بہت سے لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں، حدیث نہیں. تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان. آپس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے محتاج بھی ہیں، محتاج بھی ہیں. اب معاملہ ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. چھوٹے سے چھوٹے معاملات بھی ہوں گے، بڑے سے بڑے معاملات بھی ہوں گے. تو یہ کہہ دیا گیا جہاں تک آپس میں رہنے سہنے کا معاملہ، ایک ساتھ رہنا، زندگی بسر کرنا، اس میں تو بھائی بھائی کی طرح رہو، تعاشروا کالاخوان. لیکن جب معاملات کی بات آئے، لین دین کی بات آئے، کاروبار کی بات آئے، تو اجنبی کی طرح معاملہ کرو. تعاملوا کالاجانب، جیسے اجنبی سے معاملہ ہوتا ہے ایسے تمہارا کوئی کتنا ہی قریبی ہو، فرینڈ ہو، دوست ہو، جب معاملے کی بات آئے، بلکہ بھائی کے ساتھ بھی معاملہ ہے، تو اجنبی کی طرح معاملہ. یعنی بالکل کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، دو دو چار کی طرح تحریری طور پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بھلے ہی میں آپ کا بھائی ہوں، میں پارٹنر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، خادم اور ملازم کے طور پہ کام کر رہا ہوں، کس اعتبار سے کام کر رہا ہوں، مجھے کتنا وقت دینا ہے، میری تنخواہ کتنی رہے گی، میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے. تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان. رہو بھائی بھائی کی طرح، معاملہ اجنبی کی طرح کیا کرو. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاملات کس طرح ہوتے ہیں. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کر لیں، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے اتنی پرانی یاری ہے، لہٰذا ساری چیزیں مبہم کی جاتی ہے، کلیئر نہیں کی جاتی ہے، واضح نہیں کی جاتی ہے. پھر آگے ذرا سا جب لگتا ہے کہ میرا نقصان ہوا، سارے مسائل کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آدمی کمپرومائز کے لیے یا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ معاملات ہمیں اجنبیوں کی طرح کرنا ہے اور رہنا بھائی بھائی کی طرح. تیسری چیز معاملات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اخوانکم خولکم. یہ جو تمہارے خادم ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھے کہ دو طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ملازم اور خادم اور نوکر ہے، دوسرے غلام ہیں. غلام جو ہوتا ہے اس کی کوئی خاص ڈیوٹی، خاص ذمہ داری، خاص کام نہیں ہوتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسری آیت میں کہا گیا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ساری مخلوقات نے اپنی نماز جان لی، اپنی تسبیح کا طریقہ جان لی. اسی طرح ایک آیت میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جتنے بھی مخلوقات ہیں سب تسبیح میں لگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی. تو جب انسان و جنات کی بات آئی تو یہ لفظ استعمال کیا گیا عبد والا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جو بندگی سے، غلام جسے کہتے ہیں، اسی سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. تو غلام ہونا الگ ہے، خادم ہونا، ملازم ہونا الگ ہے. کیا فرق ہے؟ جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کا ملازم ہے، جو آپ کا نوکر ہے، اس کا وقت بھی فکس ہوتا ہے اور اس کا کام بھی متعین ہوتا ہے. یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں جو دکان پر کام کر رہا ہے، آپ کپڑا بیچ رہے تو وہ کپڑا ہی بیچے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کا پیمپر بھی آپ تبدیل کر دو، کھانا بھی گھر سے لے آؤ اور بچے کو اسکول بھی پہنچا دو. تو وہ آپ کے یہاں لگا ہے بحیثیت خادم اور ملازم کے، اور ذمہ داری آپ نے اس کے حوالے یہ کی ہے کہ آپ کو بس دکان سنبھالنا ہے، سامان بیچنا ہے، لہذا اس کے علاوہ کام وہ نہیں کرے گا. اور جو غلام ہوتا ہے اس کا نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ کوئی خاص کام ہوتا ہے. چنانچہ غلاموں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہوں نے ضرورت پڑی تو اپنا شاہی لباس پہنا کر کے بادشاہوں کی میٹنگ میں بھیج دیا، نائب بنا کر کے. کبھی ایسا بھی ہوا بیمار ہوئے تو غلاموں نے پیشاب پاخانے بھی صاف کیے. تو غلام کی کوئی خاص ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو کام کرنے والے ہیں ظاہر وہ غلام نہیں ہے، وہ خادم ہے، وہ ملازم ہے، وہ نوکر ہیں. تو
تو اس حوالے سے ہمیں اپنا معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ ہم آپ سے یہ کام لیں گے. بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ مسجد کا خادم، اب ہے مسجد کا خادم، وہ مسجد کے لیے ہے، مسجد کی صفائی کے لیے ہے، یا مسجد میں اذان دینے کے لیے ہے، یا پنکھا چالو کرنے کے لیے، یا اور بھی کام ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کوئی کمیٹی کا اپنے گھر کے لیے استعمال کرے کہ صاحب میرے گھر کا سامان پہنچا دو، یا میرے گھر کا یہ کام کر دو، میرے بچوں کا یہ کام کر دو. بھلے ہی وہ خالی بیٹھا، وہ اپنی خوشی سے کچھ بھی کرتے الگ ہے، لیکن وہ خادم ہے، وہ غلام نہیں آپ کا، وہ ملازم ہے. اس لیے جو ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی ہے وہی کرے گا. اس سے اضافی کام لینا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوانکم خولکم، تمہارے جو خادم ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. ایک جملے میں سارے حقوق بیان کر دیے گئے. ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ وقت رات وہی بات آ جائے گی، ورنہ کسی اور موقع پر، ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف انہی کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. ایک جملے میں اخوانکم خولکم، تمہارے خادم، تمہارے ملازم، تمہارے غلام یہ تمہارے بھائی ہیں. جب بھائی کہہ دیا گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے. آدمی اپنے بھائی سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ کیا اسے گالی دیتا ہے؟ کیا اسے ڈانٹتا پھٹکارتا ہے بلا وجہ؟ کیا اسے مارتا ہے؟ اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نہیں. اپنے بھائی کے ساتھ جیسے اپنا سگا بھائی ہے، ایسے یہ تمہارے خادم، تمہارے ملازم تمہارے بھائی کی طرح ہے. اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. دنیا کا نظام ہے، تقسیم کار ہے اس طرح، تو اللہ نے انہیں ماتحت کر دیا ہے تمہارے. یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے بھی، ان کے لیے بھی. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھنا ہے. اب یہ نہیں کر سکتے ہو. آگے کہا گیا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا مِنْ طَعَامِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ قَالَ مِمَّا يَأْكُلُ، آدمی جو کھاتا ہے اس میں سے کھلائے. کیا یہ کام ہم کرتے ہیں یا کوئی عامل اور مالک اس طرح کرتا ہے؟ چلیے صبح وہ گھر سے کھا کے آتے ہیں، شام کو گھر چلے جاتے ہیں کھانے، دوپہر کے کھانے کا کیا ہم انتظام کرتے ہیں؟ کیا ہم نہیں ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جو کھانا آئے اس میں شوربہ بڑھا لیا کریں، تھوڑا سا اضافی کھانا کر لیا کریں تاکہ ساتھ میں انہیں بھی شریک کر لیں؟ یا کسی خاص موقع پر جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں وہ لے کر کے جا رہا، ملازم اور نوکر وہ سارے جو آپ کے یہاں پیسہ لے کر کے کام کر رہے ہیں، چاہے دکان پر ہے، چاہے ڈرائیور ہے، چاہے کہیں اور ہے، تو وہاں بھی ساتھ میں کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یا لوگ کھلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ساتھ میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کی بینچ الگ کر دیتے ہیں. تو دوپہر میں جو آپ کے یہاں دکان پر موجود ہیں خادم، ملازم، نوکر، ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ساتھ میں شریک کر لیں. یا ساتھ میں شریک نہیں کر سکتے، یہ جو مین کا لفظ ہے یہ تبعیضیہ بھی ہوتا ہے، یعنی بعض چلو کچھ اپنے کھانے میں سے کچھ ان کے حوالے کر دیں. پورا کھانا ساتھ میں نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم کچھ جو بہتر کھانا ہمارے یہاں سے آیا ہے اس میں شریک کر لیں. میں یہاں آیا تھا جب ابتدا میں 2-3 لوگوں نے کہا کہ آپ اکیلے کھانا کھائیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کھائیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کھائیں، فلاں صاحب جو پرانے والے تھے ویسا کرتے تھے. میں نے کہا مجھے پتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، مجھے کسی بندے کو فالو نہیں کرنا، مجھے شریعت کو فالو کرنا ہے. میں نے کہا مجھے میرے سامنے یہ تعلیمات ہیں، ایک دوسرے کے یہاں سے کھانا آئے اس پہ بھی میں سانپ کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں ان کو نہیں کھلانا، ان کو نہیں کھلانا. تو الحمدللہ یہاں کا نظام میں رہتا تھا اور اب بھی الحمدللہ چلتا ہے، جو بھی رہتے ہیں خادم بھی ساتھ میں کھاتے ہیں. تو ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی بلکہ ایک پس منظر ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب گئے، دیکھا کہ جیسے شاندار لباس خود پہن رکھا ہے، بہترین جوڑا اپنے خادم کو، نوکر کو پہنا رکھا، غلام کو پہنا رکھا. تو آگے سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، جو جوڑا آپ نے پہن رکھا وہی ان کو بھی پہنا رکھا ہے. تو فرمایا ایک موقع پر میں نے کچھ غلط جملہ کہہ دیا تھا. یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کالی ماں کے لڑکے، یعنی وہ حبشی ماں کے لڑکے تھے. بظاہر تو جو تھا وہی کہا، لیکن ایک عین کی بات ہے، ایک طرح سے گالی ہے.
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، تم ایک ایسے آدمی ہو جس کے اندر ابھی تک جاہلیت کی بات ہے۔ وہیں سے یہ بات میرے دل پر لگی، میں نے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے آگے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ ہم اتنا کیا کہنا، بہت کچھ کہتے، گالی دینا مارنا پتہ نہیں کیا کیا کرتے خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا جو کھاؤ اس میں سے انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ جیسے کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ چلو ہم اتنا نہیں کر سکتے، جس معیار کا ہم لباس پہنتے ہیں وہ نہیں پہنا سکتے، کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ خاص تہواروں کے موقع پر انہیں لباس دے دیا کریں، کپڑا دے دیا کریں، عید بقرعید کے موقع پر، یا موسمی اعتبار سے گرمی اور سردی کے اعتبار سے کپڑا دے دیا کریں، یا ان کے یہاں کوئی خاص موقع ہے، کوئی شادی کا موقع ہے، کپڑا دے دیا کریں۔ اور یہ جو کہا گیا جیسے تم لباس پہنتے ہو مستقل اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، تو جب دیں تہوار کے موقع پر تو کم سے کم اتنا معیاری تو ہو۔ عید بقرعید کے موقع پر اگر اپنے یہاں نوکروں کو، خادموں کو ہم لباس دیتے ہیں تو اتنا تھرڈ کلاس کا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں پہنتے، ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا وہ نہیں پہنتے، پھر بھی بس یہ کہ ایک فارمیلٹی ادا کرنی کہ ہم نے کپڑا دے دیا۔ تو حدیث میں کہا گیا جیسے تم پہنتے ہو ویسے کپڑا پہناؤ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے اخلاقی طور پہ اسلامی جو تعلیمات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس درجے تک ہونی چاہیے۔ لیکن چلو اس سے ہٹ کر کے کم سے کم اتنا تو کریں، جب دے تو اس قابل ہو کہ وہ پہن سکے، کسی اچھی مجلس میں پہن کر کے جا سکے۔ پھر انہیں جو خطاب کرنا اس حوالے سے بھی کہا گیا، اس طرح سے ان سے خطاب نہ کریں کہ وہ آپ سے کمتر لگے۔ کوئی بھی پیشہ غلط نہیں۔ محدثین جو ہیں، جو حدیثیں روایت کرنے والے، نقل کرنے والے، ان میں خالد حفظہ بھی ہیں، موچی بھی ہیں، ان میں سعید مقبوری بھی ہیں، قبر کھودنے والے بھی ہیں۔ تو پیشہ کوئی بھی ہو، کہا گیا کہ افضل کمائی وہ ہے، بہترین کمائی وہ ہے، آدمی اپنا ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے، اپنا پاؤں بھی استعمال کرتا ہے اور اپنا پسینہ بھی بہاتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ڈرائیور ہیں؟ انہوں نے خوبصورت جواب دیا کہ نہیں، یہ میرے رفیق سفر۔ کتنا پیارا جملہ۔ تو کوئی ایسا جملہ بھی استعمال نہ کرے، جیسے لوگ کہتے ہیں یہاں تم خادم ہو، نوکر ہو تو نوکر کہیں گے، اس سے بھی حدیث میں روکا گیا کہ تم انہیں غلام مت کہو، یعنی جو لفظ عیب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، جس سے اس بات کی بو آتی ہے کہ تم کمتر سمجھ رہے ہو اپنے سے، تو اسے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کی خوبصورت جملہ استعمال، یہ میرا رفیق سفر ہے، ساتھ میں سفر میں میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ چلتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے گالی دینا تو اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، بلکہ دو واقعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے دیکھا ایک صحابی ہے، غالباً ابو مسعود نام، انہوں نے ڈنڈا اٹھا رکھا ہے، اپنے غلام کو مار رہے یا مارنا چاہ رہے، تو رحمت ظالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ قادر ہے، جیسے تم سمجھتے ہو کہ میرا اس پر کنٹرول ہے، یہ میرا خادم اور نوکر ہے، میں خادم ہوں، مار سکتا ہوں، ڈانٹ سکتا ہوں، فرمایا اللہ اس سے زیادہ قادر ہے۔ تم اگر اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو یاد رکھو پکڑ بھی ہوگی اللہ کی طرف سے، جہنم کی آگ بھی تیار ہے۔ تو گالی دینا مارنا اس کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ دوسری روایت شمائل ترمذی کی، یہ صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے یہ خادم ہے، میرے یہ غلام ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو میں انہیں گالی بھی دے دیتا ہوں اور کبھی مار بھی دیتا ہوں، تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان لگے گی، ترازو لگے گی اور انصاف ہوگا۔ اگر ان کی زیادتی بڑھ گئی، وہ کوتاہی کر رہے ہیں اور تمہاری ڈانٹ کم ہو گئی، تمہارا بدلہ کم ہو گیا، تب تو ٹھیک ہے، تم بچ گئے۔ اور اگر ان کی کوتاہی سے بڑھ کر کے تمہاری ڈانٹ ہو گئی، تمہاری سزا ہو گئی یا تم نے گالی دے دی، تو پھر تم ظالم ہوگے، تم سے مواخذہ ہوگا، تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اور اس سے آگے بڑھے۔ ایک تو یہ ہے کہ طے ہونا چاہیے، وقت بھی طے ہونا چاہیے، اجرت بھی طے ہونی چاہیے۔ وقت طے، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے آپ نے طے کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مزدور کام کرے گا، کوئی خادم کام کرے گا۔ اب اس میں کچھ استثناء بھی ہے، اس کی طبعی ضرورت ہے،
شرعی ضرورت ہے اور اضطراری ضرورت ہے. مثال کے طور پہ طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ ہے یا کھانے کے لیے وہ ساری چیزیں. اب 8 گھنٹے کے لیے آپ نے رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں 8 گھنٹہ وہ مستقل کام میں لگا رہے ہیں. وہ کھانے پینے کے لیے بھی اس میں سے وہی وقت نکلے گا، وہ استثنائی ہے، وہ خارج ہو جائیں گے اوقات. نماز کے لیے ہاں غلام کے لیے خادم کے لیے یہ اجازت نہیں کہ نماز کے بہانے سے آ کر کے ادھر ادھر گھومتا رہے، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں یا اضطراری کوئی حالت پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ ساری چیزیں مستثنیٰ ہوں گی. اسی طرح اجرت متعین ہونی چاہیے. پھر اس میں تاخیر کرنا یہ بھی کہا گیا ظلم ہے. مطلب الغنی یہ ظلم، یہ تاخیر کر کے 1 تاریخ کے بجائے آپ 10 تاریخ کو 20 تاریخ کو دے رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ بار بار بدلتے رہتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی غلطی کے آپ خادم اور ملازم بدلیں، یہ بھی غلط ہے. کوئی آدمی مستقل رہے گا وہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے جان جائے گا اور کسٹمر کو بہتر طریقے سے ڈیل کرے گا بغیر کسی غلطی کے. بعض لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے اسکولوں میں یا اور بھی اداروں میں یا کمپنیز میں، چونکہ ان کا نظام یہ ہوتا ہے کہ سالانہ ہم تنخواہ بڑھائیں گے، اس طرح ایک ریشو ہوتا ہے اتنا بڑھائیں گے. اب جیسے جیسے وہ آدمی پرانا ہوتا جاتا ہے تو اپنی بھاری پڑتا ہے، کسی تنخواہ تو بہت بڑھ گئی، لہٰذا صرف اسی بیس پر ہٹا دیتے، نکال دیتے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو وقت پر تنخواہ نہ دینا یہ بھی غلط ہے. اسی طرح بہت مشہور حدیث اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. اب یہ ظاہر ہے پسینہ خشک ہونے سے مراد یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی مزدوری حوالے کر دو. تاخیر کرنا ظلم ہے. وقت سے پہلے بھی دینے کی گنجائش ہے. ظاہر ہر کام میں پسینہ تو نہیں بہتا ہے، یہاں مراد وہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو. اور مزدوری حوالے کرنے سے کے حوالے سے بہت تفصیلی روایت ہے. 3 آدمی پھنس گئے تھے ایک غار میں بارش سے بچاؤ کے لیے. اتفاق ایسا اللہ کی شان، ایک چٹان آ کر کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اس میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا جس کے یہاں ایک مزدور نے کام کیا اور وہ چلا گیا، اس نے اپنی تنخواہ نہیں لی. اب اس نے خیر خواہی میں اس اجرت کو مزدوری کو لگا دیا کام میں، بزنس میں، تجارت میں، جانور وغیرہ میں. ایک مدت لمبی مدت کے بعد وہ آدمی لوٹا، مزدور لوٹا تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا آپ کے یہاں کام کر رہا تھا، مزدوری میری رہ گئی. اس نے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، اونٹ، یہ سارے آپ کے. اس نے کہا یا عبداللہ لا تستعجل، میرے ساتھ مذاق مت کرو. یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ ساری چیزیں میں تو اپنی مزدوری کی بات کر رہا ہوں. فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، میں نے تمہاری مزدوری لگا دی تھی، اس سے پھر یہ سارا نتیجہ اور فائدہ یہ تمہارے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری. تو اس حوالے سے، اس چیز کا حوالہ دے کر کے، اس کے واسطے سے، اس نیک عمل کے واسطے سے اس مالک نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا اور یہ نیک عمل تھا تو اس کے بدلے میں اس چٹان کو ہٹا دیجیے. چٹان سرک گئی. اور 2 لوگوں کا واقعہ. تو یہ اتنا بڑا عمل، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے مزدوروں کے ساتھ. تو شریعت یہ کہتی، اسلام یہ کہتا کہ ایک دن صرف نہیں منانا، لیبر ڈے ایک دن نہیں منانا. جو حقوق بتلائے گئے ہیں، جو رائٹ بتلائے گئے ہیں، جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے اسلام کی، ہمیں مستقل اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں مزدوروں کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.